اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یود اہل العافیت یوم القیامت ممن یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، مرض یعنی بیماری اور اس کے حوالے سے شرعی ہدایات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، یہ بات سچی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت است، کہ تندرستی ہزار نعمت ہیں۔ دین دنیا کے اور معاشرے کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں تندرستی کی ضرورت نہ ہو۔ انسان اپنے دینی کام کرنا چاہتا ہو یا اپنے معاشرتی گھریلو کام کرنا چاہتا ہو، اہل و عیال کی نگرانی کرنا چاہتا ہو یا تجارت و کاروبار جیسا کوئی کام سنبھالنا چاہتا ہو، ان تمام دینی دنیاوی کاموں میں تندرستی اور صحت مندی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر شخص اسی لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے، صحت مند رہے۔ لیکن دنیا چونکہ جنت نہیں ہے، جنت میں کوئی بیماری نہیں ہے اور جنت میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تندرست رہے، صحت مند رہے، لیکن دنیا کی زندگی اللہ نے رکھی ہی اس قسم کی ہے کہ اس میں انسان کا کبھی نہ کبھی بیماری سے، مرض سے، چھوٹی بڑی تکلیف سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کو کبھی کوئی بیماری نہیں، یعنی بیماری کا آنا، اگرچہ ہم مہلک بیماریوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، لیکن دوسری چھوٹی بڑی بیماریوں کا آنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔
اور چونکہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے، تو یہاں جس طرح سے بے ایمان لوگوں کو مرض اور بیماری پہنچتی ہیں، وہیں پر صاحب ایمان کو بھی مرض اور بیماری لاحق ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا ضابطہ اللہ جل شانہ نے نہیں رکھا کہ مجھے ماننے والے کو بیماری نہیں آئے گی، بلکہ احادیث طیبہ میں واضح طور پر یہ حکم لکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا میں انبیاء کرام پر آئی ہیں۔ تو دوستان محترم، اب یہ بیماری، آزمائش، تکلیف، غم اگر ہمیں پہنچتا ہے تو اسے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت والی نگاہوں سے گر چکا ہے، یا یہ بندہ کسی عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ چونکہ آج کل مسلم معاشرے میں اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کو تسلی دینے والے، اس کے مرض سے شفا کی دعا کرنے والے جہاں موجود ہوتے ہیں، وہیں پر اس کے حوالے سے منفی اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے اور بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنو۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے حکیم بن کر تشریف لائے ہیں، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال نرم و نازک پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ادھر سے ادھر جھکاتی رہتی ہیں، لیکن اس کے مقابل میں منافق کی مثال صنوبر درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں نہایت مضبوط ہوتی ہیں، ہوائیں اس کو ادھر ادھر جھکا نہیں سکتی، بلکہ اس پر کچھ ہونا ہوتا ہے اس صنوبر درخت پر تو پھر اس کو جڑ ہی سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال اس نرم و نازک پودے کی طرح سرکار نے دی ہے جس کو ہوائیں کبھی ادھر جھکاتی ہیں، کبھی ادھر جھکاتی ہیں۔ تو یہ ہے مومن پر آنے والی تکالیف، یہ ہے مومن پر آنے والی آزمائشیں، یہ ہے مومن پر طاری ہونے والے مرض اور بیماریاں، جو کبھی اس کو خوشحالی میں، کبھی غمی میں، کبھی تنگی میں، تو کبھی اس حالت میں تو کبھی اس حالت میں رکھتی ہیں، لیکن اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاتا، اس کو جڑ سے ختم نہیں کیا جاتا۔ لیکن منافق کی مثال صنوبر درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ہوائیں اس کو ادھر ادھر جھکاتی نہیں بلکہ کچھ کرتی ہیں تو اس کو جڑ ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں آپ کہ وہ کتنا بہترین انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا موقع رہتا ہے کہ جہاں کبھی اس پر مرض طاری ہو اور چھوٹے پودوں پر ہوا چل کر جس طرح پودے ادھر جھک جائے، اس بیماری میں یہ کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، مگر اس مرض میں اللہ جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ کی طرف پلٹنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ اپنی توجہات کو اللہ کی رحمت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ تو لہلہاتے ہوئے پودے ہیں نرم و نازک جنہیں ہوا ادھر ادھر جھکاتی ہیں، یہ تو میرے خاص بندے ہیں کہ جنہیں میں اس طرح سے آزمائش میں رکھ کر اپنی بارگاہ کی طرف آنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، امام الانبیاء حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ دیکھیں تو
تو باضابطہ ہمارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حاضر آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا وَهُوَ يُوعَقُ کہ سرکار کو تو بخار ہے۔ بخار کی حالت میں سرکار کو دیکھ کر حضرت ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اِنَّكَ تُوعَقُ وَعْقًا شَدِيدًا، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے اللہ کے رسول۔ سرکار نے فرمایا اجل، ہاں مجھے سخت بخار ہے، اور اتنا زیادہ بخار مجھے اس وجہ سے ہیں انی اوعقو کما یوعقو رجلان منکم، تم میں سے دو آدمیوں کو بخار جتنا ہوتا ہے ان کے برابر مجھے تنہا اتنا بخار ہے۔ غور کیجئے، اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار ہے، تو صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ذالک ان لک اجرین، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیا یہ دو آدمیوں کے برابر جو آپ کو بخار ہے تو کیا اس لیے ہے کہ آپ کا اجر اور ثواب بھی ڈبل ہے؟ کیا اس وجہ سے آپ کو اتنا زیادہ بخار ہے؟ سرکار نے فرمایا اجل ذالک، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے ڈبل تکلیف اس لیے ہے کہ میرا اجر و ثواب بھی ڈبل اللہ نے رکھا ہے۔ اب یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے نا ہمارے سامنے۔ اب سرکار نے اپنا معاملہ ہو جانے کے بعد اپنی امت کا معاملہ ذکر فرمایا، اور سرکار نے فرمایا كَذَلِكَ مَا مِن مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ۔ سرکار فرماتے اسی طرح میرے کسی غلام کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ اس کو کانٹا لگے یا کانٹے سے کم یا بڑی تکلیف پہنچے، الا کفر اللہ بہا سیئاتی، اللہ اتنی تکلیف کو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور سرکار نے یہاں بھی مثال دی، کیسی مثال؟ سرکار فرماتے وَحُتَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُتُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا۔ سرکار فرماتے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں مرض اور بیماری میں مومن سے ایسے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ غور تو کریں، اب اس مرض کو کوئی برا سمجھے اور پھر اس مرض کو کے حوالے سے بدگمانی کریں تو یہ کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنی پیاری رہنمائی فرمائی ہے کہ سرکار کو ڈبل دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا، اور آخری ایام میں وصال سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 14 دن تک بخار میں رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بخار ہی کی حالت میں ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ کانپ رہی تھی اور زور زور سے سانس لے رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بخار ہے اور اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں، کہ بٹی میں لوہا زنگ آلود جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں سارا زنگ اس کا اتر جاتا ہے۔ یہ بخار والے مرض میں میرا امتی مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے گناہوں کا میل اتر جاتا ہے۔ تو تکالیف اور مرض میں اسلام یہ رہنمائی دیتا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ، بہت دھیان سے سنو ان باتوں کو، تاکہ یہ ہماری وہ سماجک ضرورت پر میں بات کر رہا ہوں۔ میں بھی بہت غور و فکر کرتا ہوں، گھنٹوں گھنٹے کئی دن لگا دیتا ہوں
کہ کون سے ٹاپک کو عنوان بناؤ جس کی قوم کو ضرورت ہے، اور کون سے معاملات ہیں جس میں قوم بھٹک رہی ہے اور ان کو اللہ رسول کی ہدایات کی ضرورت ہے، اور پھر اس میں بڑی محنت کر کے یہ مضامین جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو پھر اس کو سنو، گھروں میں بھی جا کر کے سناؤ، جہاں اوٹلوں پر، موڑوں پر، چوڑوں پر، اور جہاں کہیں اپنے دوستوں کی انجمن میں بیٹھو وہاں ان باتوں کو پر ڈسکس کیا کرو، اور یہ حدیثیں اللہ کے رسول کی پہنچایا کرو، تاکہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہیں پوری دنیا کی حکومت مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعہ کسی مومن کو ہدایت مل جائے۔ تو ایک پیغام رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بھی اگر ہم نے پہنچا دیا، سامنے والے نے عمل کر لیا، تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ حضور بخار کا کیا ثواب ہے؟ یعنی جہاں یہ نفل کے ثواب پوچھتے تھے، تلاوت کے ثواب پوچھتے تھے، حج بیت اللہ اور عمرہ کے ثواب پوچھتے تھے، وہاں یہ بھی پوچھتے تھے کہ حضور بخار کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ بخار کے اندر مبتلا رہتا ہے اس کے قدم میں درد اور رگ میں بھڑکتی رہتی ہیں رگ، اس کے عوض اس کو مسلسل نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ آپ غور کریں، اس کو مسلسل نیکیاں۔ جب یہ بخار کا ثواب حضرت ابی بن کعب نے سنا تو انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تجھ سے بخار کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بخار مانگتا ہوں، اور ایسا بخار مانگتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے سے نہ روکے، تیرے گھر اور تیرے نبی کی مسجد کی طرف جانے سے نہ روکے، یعنی بس یہ کہ وہ بخار مجھے مسجد جانے سے نہ روکے، وہ بخار مجھے تیرے گھر آنے سے نہ روکے، وہ بخار مجھے راہ جہاد میں جانے سے نہ روکے، باقی اس کے علاوہ ٹائم میں تجھ سے بخار مانگتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ایسی قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا، روزانہ شام کو بخار ہو جایا کرتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرض یوں ترقی درجات کا سبب بھی بنتا ہے، اور باضابطہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ابھی پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کے لیے مزاج پرسی خبرگیری کے لیے حاضر رہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے تسلی دی تو آپ نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ بیماری تو گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، تو میں بیماری کے لیے نہیں رو رہا ہوں، پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے میں آئی، یعنی یہ بیماری میرے بڑھاپے کے زمانے میں آئی، اور اگر محنت کے زمانے میں آتی تو چونکہ بیماری کے حوالے سے بشارت ہے کہ آدمی بیمار ہونے سے پہلے جتنی نیکیاں کرتا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو پھر بھی اللہ وہی پہلے والا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں کمزور ہو گیا اور اس عالم میں یہ بیماری آئی ہے، تو کمزوری کی وجہ سے پہلے ہی میں نیکیاں تھوڑی کم کرتا تھا، اگر میرے تندرستی کے زمانے میں یعنی جوانی کے زمانے میں اگر مجھے بیماری آتی تو مجھے وہ اجر و ثواب ملتا جو جوانی کے عالم میں نیکیاں کیا کرتا تھا۔ یعنی ان کی سوچ دیکھو، ان کی فکر دیکھو کہ ایسے عالم میں بھی ان کی نگاہ نیکیوں پر ہے۔ حضرت ابی بن کعب ایسے عالم میں کہ جب بخار ہو تو فرماتے مسجد جانے سے مجھے بخار روکنے والا نہ ہو۔ اب بخار نہیں ہے پھر بھی مسجد نہیں آتا، مرض نہیں ہے پھر بھی مسجد نہیں آتا، وہ بخار مانگ رہے ہیں
مگر مانگتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ مجھے مسجد جانے سے نہ روکے، مجھے تیرے گھر آنے سے نہ روکے، راہ جہاد میں جانے سے نہ روکے۔ اب ان باتوں سے اہل ایمان کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ان باتوں کی وجہ سے کس قدر زیادہ اسلاف صالحین کی فکر اور ہماری فکروں میں فرق ہے۔ میں یہاں پر جو حدیث پاک میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یود اہل العافیت یوم القیامہ، یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر لوگ غلط باتیں کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ لے یود اہل العافیت یوم القیامت بمن یعطى اہل البلاء الثواب، جب قیامت کے دن دنیا میں آزمائش والوں کو رب اجر و ثواب دے گا تو وہ جو دنیا میں عافیت میں تھے، تندرستی میں تھے، جنہیں کچھ نہیں ہوا تھا، وہ یہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، کہ کاش دنیا میں تکلیفیں ہم پر اتنی آتی کہ کینچیوں سے ہماری چمڑیاں کاٹ دی جاتی، تو آج ہمیں بھی اس قدر زیادہ اجر و ثواب ملتا۔ تو آزمائش میں، مرض میں کسی کو نحوست والا نہ سمجھو، کسی کو اس کے حوالے سے بدشگونی کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ اگر مرض میں ہے تو باضابطہ اگر وہ نیک ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور اگر گناہگار ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کہ اس کو مرض میں ڈال کر اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے، موقع دیا ہے، چانس دیا ہے اس کو، ورنہ اگر مہلت ہی نہ ملے تو کتنی سخت بات ہو جائے۔ تو جو مہلت پایا ہوا ہے آخرت کے اعتبار سے اجر و ثواب کا مستحق بھی ہے، اگر اسی کے حوالے سے غلط سوچ رکھے تو یہ بہت بری سوچ ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر میں ایک حدیث پاک اور بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال لکھو جس کو وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، وہ نیک اعمال لکھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو شفا اور صحت عطا فرما دے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی پاک و صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس کو اللہ موت دے دے اس مرض میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوستان محترم، تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی طرف اہل ایمان کو بالخصوص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو الاشعث صنعانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے دمشق کی جامع مسجد پہنچا اور وہاں میری ملاقات اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور ایک دوسرے صحابی بھی تھے۔ میں نے ان دونوں سے عرض کیا اللہ تم دونوں پر رحم کرے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا قریب میں ایک بیمار بھائی ہیں، اس کی مزاج پرسی اور خبرگیری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الاشعث فرماتے میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ پھر ہم لوگ چلے اور اس بھائی کے پاس پہنچے۔ ان دونوں صحابہ کرام نے مریض کا حال پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی؟ تو اس مریض نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں نے اچھے طریقے سے صبح کی۔ حضرت شداد نے فرمایا کہ گناہوں کو مٹانے والی اور معاف کرانے والی چیزوں سے خوش ہو جاؤ، یعنی یہ جو بیماری تم پر آئی ہے یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے اور تمہیں معافی دلانے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ اللہ رب العزت جب کسی اپنے مومن بندے کو مبتلا کرتا ہے اور پھر وہ اس آزمائش میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اللہ اکبر کا یومن ولدتہ امہ من الخطایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے نکال دیتا ہے گویا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو مریض کو بھی جاننا ہے کہ ہر کسی کے سامنے شکوے شکایتیں نہ کرتا رہے، بلکہ اب جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہونا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مرضی مولا از ہما اولا کا جملہ اپنی زبان سے بولے کہ میں اپنے اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ مرض میں بولنے والے کے لیے اتنی بڑی بشارت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، آخری حدیث سن لیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لا اخرج احدا من الدنیا اريد ان اغفر له حتى استوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في بدنه واقتار في رزقه۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں کسی بندے کو جب بخشنا چاہتا ہوں تو اس کو دنیا سے وہاں تک نہیں نکالتا جب تک اس کو دو باتوں میں سے کسی ایک سے گزار نہ دوں۔ جب میں بخشنا چاہتا ہوں تو اس کے بدن میں بیماری ڈال کر پھر بلاتا ہوں تاکہ اس کو بخش دوں، یا پھر اس کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے اس حال میں بلاتا ہوں تاکہ میری بارگاہ میں آئے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ دو اسباب تو بخشش کے اسباب ہیں، لوگ اس کو بدشگونی مان رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بدگمانیاں کر رہے ہیں، غلط سوچ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی ایسی سوچ ہوگی، لیکن چونکہ حالات اور زمانے میں بھی رہتا ہوں تو ان باتوں کو جہاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہی حالات ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ تو اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے اس کی خبر گیری کے لیے جائے تو وہاں لا باس لک طہور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھو، اس کا معنی ہے، یہ سرکار نے فرمایا جب یہ پڑھو گے لا باس لک، کوئی حرج کی بات نہیں، ٹینشن کی بات نہیں، طہور انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بیماری تو تمہیں پاک کرنے والی ہے۔ اور اس مریض سے اپنے لیے دعا کراؤ، سرکار فرماتے وہ دعا کرے گا تو وہاں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو ان تعلیمات کو مرض اور اس کے حوالے سے شرعی ہدایات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں برتاؤ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔